الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب بسط واجب الاحترام زینت محفل زینت مسند صدارت پیر طریقت راہبر شریعت یادگار اسلاف جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید محبوب علی شاہ صاحب بخاری زیدہ شرف انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی وارثان محراب و منبر انتہائی قابل قدر حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بابرکت محفل پاک سالانہ عظیم الشان محفل نعت نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ منعقد کی گئی۔ پروگرام کے خوبصورت انعقاد پر انتہائی محترم المقام جناب حاجی ملک شوکت حیات صاحب، جناب محترم محمد اصغر بھٹی صاحب اور ان کے جملہ رفقا، تمام معاونین، تمام دوست احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کریم ان کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وہ لوگ جو کبھی اس اسٹیج کی اور اس محفل کی رونق تھے، جناب حضرت قبلہ پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب ملک محمد حیات صاحب، جناب خواجہ شیر صاحب، جتنے احباب جو اس محفل کی رونق تھے آج ہم میں موجود نہیں، اللہ کریم آج جیسے ہم یہاں لذت اور تسکین محسوس کریں، اللہ اس کی خیرات ان کو قبروں میں عطا فرمائے۔ آمین۔ حاضرین کرام، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، مجھے اسی سٹیج پر آپ ہر جمعہ کو سنتے ہیں، یہ ملک شوکت صاحب کا بڑا پن تھا، ان کی محبت تھی، انہوں نے مجھے کہا میں تو خود ایک میزبان کی حیثیت سے یہاں حاضر ہوں، انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ خطاب آپ نہیں کرنا ہے، ان کی محبت اور شفقت ہے، ان کے والد صاحب کی میرے ساتھ محبتیں اور شفقتیں تھیں، یہ وہی سلسلہ ہے جو انہوں نے جاری و ساری رکھا۔ اور محترم جناب عزت مآب خاور عظیم صاحب نے جو میرے بارے میں کہا، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی اور ان کا حسن ظن ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیونکہ ساری عزتیں حضور علیہ السلام کی وجہ سے، جو خاور عظیم صاحب جو گفتگو کر رہے تھے میں نے اسی میں سے اپنا مضمون تلاش کر لیا کہ اعلیٰ حضرت کا انہوں نے شعر پڑھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ معراج کی رات جب حضور تشریف لے گئے پوری کائنات کا نظام روک دیا گیا، جس طرح گھڑی کے اندر سے سیل نکال دیا جائے تو نکال کے 5 سال کے بعد بھی ڈالا جائے تو جس وقت بھی ڈالے وہیں سے شروع ہوگی جہاں پر رکی تھی۔
تو جب میرے آقا کریم علیہ السلام یہاں سے ادھر تشریف لے کے گئے، پھر جو پانی کا قطرہ زمین کی طرف جا رہا تھا راستے میں رک گیا، ہوا کا جھونکا جو اس طرف گیا وہ واپس نہیں آیا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے حجرے کی دروازے کی جو کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی، وہ اسی طرف رک گئی، وہ نیچے کی طرف نہیں آئی۔ بستر گرم تھا، پھر مصطفیٰ کریم لامکان کی بلندیوں پر تشریف لے گئے، سبحان اللہ۔ پھر ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کی منازل کو طے کر کے جب کئی سالوں کے بعد واپس تشریف لائے تو پھر اسی طرح جہاں پانی رکا تھا وہیں سے چل پڑا، ہوا کا جھونکا جیسے رکا تھا وہ بھی چل پڑا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بالکل خوبصورت نتیجہ نکالا۔ حق بھی یہی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ ساری عزتیں حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہیں۔ اللہ نے انبیاء کو مقام عطا کیا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے نبی جتنے رسول آئے ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی مقام والا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کے سامنے کسی نے پڑھا تھا ایک شعر کہ شان یوسف جو گھٹی یہیں آ کے گھٹی، کہ حضور تشریف لائے یوسف کی شان کم ہو گئی، تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار میرا نبی کسی کو گھٹانے کے لیے نہیں آیا۔ سبحان اللہ، اس نے کہا جی میری اصلاح کیجئے، فرمایا یوں کہو شان یوسف جو بڑی یہیں آ کے بڑھی، میرے مصطفیٰ کے آنے سے تو عزتیں بڑھ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ہر نبی اور ہر رسول کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ میں نے رسولوں میں سے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی، انتہائی اختصار کے ساتھ بڑی توجہ سے میری اس بات کو سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رسولوں میں سے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلتی۔ مفہوم اس کا کیا ہے؟ یہی ہے کسی کا درجہ کم ہے کسی کا بلند ہے، لیکن اس نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے درجے کم کیے گھٹائے، وہ فرماتا ہے میں نے درجے بڑھائے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ میں مولاؤں کے کمی کی طرف نسبت نہیں کرتا، مولوی کی کیا ضرورت ہے کمی کی طرف نسبت کرتا، سبحان اللہ۔ کہ جب بھی بیان کرو فضیلت بیان کرو، عظمت بیان کرو، الحمد سے لے کر والناس تک۔ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، جناب زینت القرآن قاری محمد نصر معینی صاحب تشریف فرما ہے، حضرت شاہ صاحب تشریف فرما ہے، دیگر حفاظ کا مجمع ہے، یقیناً کئی حافظ اس مجمع میں ہوں گے۔ الحمد سے لے کر والناس تک مجھے ایک آیت ایسی نہیں ملی کہ جس کا یہ مفہوم یا ترجمہ ہو کہ سارے نبی اور ولی مل جائیں مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ لیکن یہی باتیں مولویوں نے لکھی ہیں اپنی کتابوں میں، یہی لوگوں کو درس دیا ہے۔ میں نے کہا پورے قرآن میں سے جس آیت کا ترجمہ تو یہ لے رہا ہے کہ نبی اور ولی مل جائیں مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، قرآن سر پہ رکھ کے کہ میں ترجمہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہی بات میں کرتا ہوں سر پہ قرآن رکھ کے کہ اللہ کی عزت کی قسم تو غلط بیان نہیں کر رہا۔ یہ ولیوں اور نبیوں کے بارے میں نہیں، یہ آیات بتوں کے بارے میں ہے۔ اگر نبی کے بارے میں ہوتی تو اکیلے عیسیٰ کے لیے میرا رب فرما رہا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے عیسیٰ کو شان عطا کی کہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں دم کر دے، پھونک مار دے، میرے اذن سے اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ تو کہتا ہے پر نہیں بنا سکتے، رب فرماتا ہے پورا پرندہ بنا سکتا۔ یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ میری سمجھ میں آیا کہ حالانکہ قرآن میرے نبی کے ساتھ جوڑنے آیا تھا، توڑنے نہیں آیا۔ تو پورا قرآن پڑھ کے امت کو مصطفیٰ سے دور کر رہا ہے کیونکہ تو عشق کے ساتھ نہیں پڑھ رہا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرب قیامت کچھ لوگ آئیں گے زبانیں قرآن کی تلاوت سے تر رکھیں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں چلے گا۔ یہ پورا پڑھ کے
مصطفیٰ کے دربار سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عشق کے ساتھ قرآن پڑھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ، جس طرح حضرت عمر کی ہمشیرہ نے پڑھا تھا، پورا نہیں پڑھا، چند آیتیں پڑھی، یہاں تو پورا پڑھ کے نبی سے دور کر رہا ہے۔ عمر کی ہمشیرہ نے صاحب قرآن کا عشق سینے میں رکھ کر چند آیات پڑھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، آیات قاتل بن کے تھا۔ پوچھا اب کیا ارادہ ہے؟ عشق والوں سے قرآن سنا ہے، کہا عشق والوں سے قرآن سننے کے بعد اب جی تو یہ چاہتا ہے، پہلے سر لینے کا ارادہ تھا، اب سر دینے کا ارادہ ہے۔ تو حضرین کرام، عشق اور محبت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر میں کس نبی کی بات کروں، میرے نالج کے مطابق تقریباً 26 انبیاء اور رسول کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ میں تو جس کی عظمت کو پڑھتا ہوں، اگر موسیٰ کی شان کو پڑھوں تو رب فرماتا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام قوم کے لیے پانی مانگتے ہیں، رب فرماتا فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پہ ڈنڈا مارا۔ جناب کلیم اللہ پتھر پہ ڈنڈا مارتے ہیں، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ان کے ڈنڈے کی ایک ضرب سے 12 چشمے جاری ہوتے ہیں۔ مولوی کہتا ہے کار کچھ نہیں سکتا، جناب موسیٰ علیہ السلام 12 لاکھ یا 6 لاکھ بندوں کے لیے ایک ضرب سے چشمہ جاری کر رہے ہیں، نہ اس کے پیچھے کوئی پائپ لائن ہے، نہ کوئی موٹر پمپ ہے۔ تو جناب موسیٰ مانگ تو اللہ سے رہے تھے، اوپر سے آسمان سے نازل کیوں نہیں کیا، کہیں سے چشمہ کیوں نہ پھٹا؟ جناب موسیٰ نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا، لیکن ڈنڈا مروایا۔ وجہ کیا کیا؟ اس لیے کہ کوئی کمینہ یہ نہ کہتا کہ موسیٰ یہ تو نے تو دیا نہیں، یہ تو رب نے اپنے کرم سے دے دیا ہے۔ رب نے فرمایا موسیٰ قوم نے تجھ سے مانگا، میں نے دینا بھی تیرے وسیلے سے ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے جو کچھ ملتا ہے اللہ کے پیاروں کا صدقہ ملتا ہے۔ اور پھر اب موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ پتھر پہ ڈنڈا مارے 12 چشمے جاری ہو جائے۔ میرے نبی کی شان کیا ہے؟ جب حضور پانی، میرے نبی کے غلام پانی مانگتے ہیں، بخاری کے اندر ہے، حضور علیہ السلام کو رب یہ نہیں فرماتا محبوب پتھر پہ ڈنڈا مارا، سبحان اللہ، کیونکہ رب دسیا سجنوں ڈنڈے مارن والا کلیم اللہ سی، سبحان اللہ، تو حبیب اللہ ہے، اے حبیب کسی پتھر کے پاس کوئی ڈنڈا دے کے نہیں جانا۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا پیالے میں ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، انگلیوں سے چشمے چلانا خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھولتے، سبحان اللہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، سبحان اللہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، کیونکہ کائنات بنی ہی میرے مصطفیٰ کا صفا کا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ہر فرد، حضرت فرما رہے تھے نا کہ میرا رسول فرشتوں کا رسول، نبیوں کا رسول، رسولوں کا رسول۔ میرے نبی کا کلمہ صرف انسانوں نے نہیں، پتھروں نے بھی پڑھا، درختوں نے بھی پڑھا۔ میرے مصطفیٰ کا کلمہ مچھلیوں نے بھی پڑھا، میرے نبی کا کلمہ جنوں نے بھی پڑھا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی کل تخلیق کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کا خالق اللہ ہے، مصطفیٰ اس کے رسول ہیں۔ کوئی مجھے یہ تو بتائے کس چیز کو اللہ نے نہیں بنایا؟ ہر چیز کا خالق اللہ، میرا رسول اس کا رسول کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت محدث اعظم مولانا سرکار احمد رحمت اللہ علیہ آپ سے ایک شخص پوچھنے لگا کہ آپ کہتے ہیں رسول اللہ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں؟ فرمایا رکھتے ہیں۔ اس نے تنکا اٹھا کے کہا کیا رسول اس تنکے کو جانتے ہیں؟ فرمایا یہ تنکا کیا ہے؟ کہتا مخلوق ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ تنکا رسول کو جانتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب ارسلت الی الخلق کافہ، میرا نبی کو تخلیق کا رسول ہے۔ اس نے کہا جی تنکا تو جانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا شرم کر، تنکا جانتا ہے تو رسول نہیں جانتا، یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کل کائنات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ، یہ یاد رکھیں۔ بلکہ قرآن کریم کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ میں بالکل اس کو شارٹ کروں گا، بات بہت لمبی ہے، میں نے اپنے عقیدے کی بات کرنی ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ زلیخا آپ کو 7ویں کمرے میں لے کر گئی، ہر دروازے کو مقفل کیا، تالا لگایا، چابی پاس رکھی، پھر اگلا کمرہ اس کو تالا لگایا، چابی پاس، پھر اسی طرح 7 دروازے لاک کر کے اندر لے جا کے دوپٹہ اتارا، ایک بت کے منہ پہ ڈالا، کہنے لگی لے یوسف اب ایک میں ہوں ایک تو ہے، جو میں چاہتی ہوں میری حسرت پوری کر۔ جناب یوسف نے پوچھا کہ جس پر تو نے دوپٹہ یا کپڑا یا چادر دی ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا خدا ہے۔ فرمایا اس کے اوپر تو نے چادر کیوں ڈالی؟ کہنے لگی کہ اس لیے جو میں کرنا چاہتی ہوں یہ دیکھے نہ۔ فرمایا کون ہے تیرا خدا ہے؟ کہا میرا خدا ہے، اس لیے ڈھانپ دیا کہ جو میں چاہتی ہوں وہ یہ نہ دیکھے۔ آپ نے فرمایا اپنے خدا کی اتنی فکر ہے، میرے خدا کی کوئی فکر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے خدا کی کوئی فکر نہیں۔ کہا آپ کا خدا کہاں ہے؟ فرمایا آسمان کی طرف، چھت کی طرف دیکھو۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس نے ارادہ کیا ان کا، یہ ارادہ کرتے اس کا، اگر رب کی برہان نہ دیکھتے، برہان عربی کا لفظ ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا، میں اس کو برہان ہی رہنے دیتا ہوں۔ ترجمہ جا کے کسی مولوی سے پوچھ لینا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے، ترجمہ جو بھی کرے گا انشاءاللہ عقیدہ اہل سنت کا ثابت ہے۔ اللہ کی برہان کو دیکھا۔ اب میں اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کرتا، میں مفتی احمد یار خانیمی کی بات نہیں کرتا، میں تفسیر مظہری کی بات نہیں کرتا، میں امام احمد رضا کی بات نہیں کرتا، اہل حدیثوں کا عالم مولوی عبدالستار غیر مقلد جس نے پنجابی میں لکھا کہ جب چھت کی طرف دیکھا تو کون تھا؟ اللہ کی برہان، اللہ کی دلیل کون؟ جناب یعقوب علیہ السلام کا چہرہ ان کے سامنے تھا۔ ذرا توجہ کیجئے، یعقوب یوسف کے والد تھے، جدائی تھی، یوسف مصر میں تھے، یعقوب کنعان میں تھے۔ اب وہ کنعان میں یہ مصر میں، کئی لوگ کہتے ہیں اگر نبی کو پتہ ہوتا کہ یوسف زندہ ہے تو پھر یعقوب روتے کیوں نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے یہ نہیں۔ اگر نبی کو پتا تھا، نبی کو اللہ نے علم عطا کیا، کیونکہ نبی کا معنی یہ ہے الہام ربانی سے غیب کی خبر دینے والے، اگر نبی کو پتا ہے تو پھر یعقوب روتے کیوں رہے؟ یہاں میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ایک بندے نے میری آنکھوں کے سامنے ایک شخص نے مجمع میں سوال کیا تھا ضلع اوکارا کے اندر، وہ کہتا ہے کہ اگر نبی کو پتا تھا تو پھر یعقوب روئے۔ توجہ میری طرف کیجیے، آپ نے فرمایا آپ جب بیٹیوں کو الوداع کرتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ اس نے کہا جی یہ تو جدائی کا رونا ہے۔ فرمایا یعقوب کا بھی یوسف کے ساتھ جدائی کا رونا تھا، پتہ نبی کو تھا، اللہ نے علم عطا کیا تھا۔ اگر پتہ نہیں تھا تو قرآن پورا پڑھنا، جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے پہچانا اور پھر بنیامین وہاں قید کر دیا گیا، بھائیوں نے آ کر کہا کہ بنیامین مصر کے بادشاہ نے قید کر لیا، اس وقت تو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ یوسف ہے مصر کا جو بادشاہ ہے، صرف بنیامین کو پتا تھا، وہ خود قیدی ہوا۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ جب بابا جان سے آ کے کہا کہ ہمارے بھائی بنیامین کو مصر والوں نے قید کر لیا، انہوں نے فوراً کہا یا اسف علی یوسف، افسوس یوسف تجھ پہ۔ بیٹوں نے کہا ابا جی ہم بنیامین کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا جہاں بنیامین کو چھوڑا ہے وہیں سے یوسف کو تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ اور جس وقت انہوں نے آ کر پہچان لیا، پھر کہا ابا جان تمہاری جدائی میں رو رو کر آنکھوں کو سفید کر بیٹھے، یوسف واپس چل۔ کہا ابھی اللہ کا حکم نہیں، ایسا کرو اپنی قمیض اتاری، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی، سبحان اللہ، میرا کرتا لے جاؤ ابا جان کے چہرے پہ رکھو، یاتی بصیرہ، میرا کرتا ان کے چہرے پہ آئے گا، اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے گا۔ یہاں مصر میں بیٹھ کر یوسف نے کرتا اتارا، یعقوب کنعان میں بیٹھے ہیں، جب اس کرتے کے ساتھ ہوا ٹچ ہو کے کنعان میں پہنچی تو یعقوب کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی ہوا آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ میں قرآن سے استدلال پیش کر رہا ہوں سبحان اللہ کہ آج مجھے یوسف کی ہوا آ رہی ہے۔ اب مجھے بتائیے تم کہتے ہو یوسف کا نہیں پتا، یوسف کے کرتے کے ساتھ جو ہوا مس ہو کے آئے بابا تو وہ بھی پہچان گئے۔ یہ تو یعقوب ہے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
ارواح انبیاء سے کہا گیا تھا آمینہ کے لال پر ضرور ایمان لانا، جو مصطفیٰ پر ایمان لائے یہ ان کا علم ہے، جس پر ایمان لائے اس آمینہ کے لال کے علم کا کیا مطلب؟ سبحان اللہ۔ اب جس وقت یوسف علیہ السلام اندر تھے، میں بات وہ مولوی عبدالستار کی کر رہا تھا، پنجابی میں اس نے لکھا کہ جب چھت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ لکھنے والا وہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا چہرہ۔ سبحان اللہ۔ اگر ذوق ہو تو شعر سنا بھی جو اس نے لکھا۔ سبحان اللہ۔ جی میں نے بتا حضرت قبلہ خادم حسین رضوی ابھی انیل ہیں، ایمرجنسی میں ہیں، دعا کریں کہ اللہ کریم صدقہ محبوب کریم کا ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے۔ پیچھے خبر چلی تھی لیکن پھر سانسیں ان کی چل پڑی۔ دعا کریں اس پاک بزم کے صدقے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ماشاءاللہ ایسے مجاہد صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کی عظمت کا صدقہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم رکھے۔ تو بات عرض کر رہا تھا، مولوی عبدالستار نے کیا لکھا؟ کہا کہ جب چھت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ نظر پہ آیا یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی، نال دہایا منع کرے دئی کہ نال رو دئی وچ یوسف ناغ نلائی تے اے مڑ آتھا تینو ایسے سارے میں شام کنانو تے روکن آیا تے۔ آپ نے فرمایا میں کنان سے آیا ہوں تجھے بتانے کے لیے کہ خیال کرنا تو نبی ہے، اللہ نے تجھے عزت عطا کی، اس بی بی سے جان چھڑا کے بعد عرض کی اے پیارے ابا جان دروازے بند ہیں، چابیاں بی بی کے پاس ہیں، مجھے حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے بیٹا دروازوں کی طرف بھاگ، دروازوں کی طرف جانا تیرا کام ہے، تالے توڑنا ہمارے خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تالے توڑنا خدا کا کام ہے۔ بولو خدا کا نام جو بولو۔ سبحان اللہ۔ تالے توڑنا اللہ کا کام۔ اب یوسف دروازوں کی طرف بھاگے، جس دروازے کے پاس آتے دروازہ خود بخود کھل جاتا، ساتوں دروازے کھلتے گئے، زلیخا پیچھے بھاگی، آخری دروازہ آیا، پیچھے سے ہاتھ ڈالا، جناب یوسف کا کرتا ہاتھ میں آ گیا، جب ہاتھ میں کرتا آیا یوسف دروازے سے باہر، جب باہر گرے کرتا پھٹ کے بی بی کے ہاتھ میں، جب باہر نکلے سامنے سے زلیخا کا خامن آ گیا، جب خامن کو دیکھا دیکھتے ہی کہتی ہے کہ یہ دیکھ ہم نے گھر میں پالا تھا، میری عزت پہ حملہ کر دیا، یہ دیکھ آج میں نے عزت بچائی۔ ولید بن ریاض زلیخا کا خامن جب جناب یوسف کی طرف دیکھتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے بی بی تو نے تو کہہ دیا جو کہنا تھا، یہ صورت مجھے جھوٹوں والی لگتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ قَبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ سبحان اللہ۔ کرتا پھٹ کے ہاتھ میں آیا، سامنے دیکھا تو عزیز مصر کھڑا۔ اب اس نے کہا جلدی جلدی میری بات کو سنیے، اس نے کہا یوسف اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو پھر پتہ کیسے چلے گا گناہگار کون ہے، بے گناہ کون ہے؟ جناب یوسف نے کہا شاہدہ شاہد من اہلہا، مجھ سے نہ پوچھو اس بی بی کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا بچہ لاؤ جو دودھ پیتا ہو، اماں کی جھولی میں ہو، جو پہلے کبھی بولا نہ ہو، اس کو لاؤ۔ کہا وہ کیا کرے گا؟ کہا میری صداقت کی گواہی وہ بچہ دے۔
احادیث کی وہ بچہ بیان کرے گا. کسی کھتری نے نہیں کہا بچے بھی کبھی بولے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے یہ کیا وقت ضائع نہ کرو. نا جب کہا تو بچہ لایا گیا. تو پھر جب بچہ آیا تو اس نے جو فیصلہ دیا میرے اللہ نے قرآن میں وہ فیصلہ بیان فرمایا. سبحان اللہ. قیامت تک دنیا کی کوئی عدالت اس فیصلے کو چیلنج نہیں کرتی. اس بچے سے پوچھا گیا, پہلے بولتا نہیں تھا, کہا بیٹا یہ کہتے ہیں کہ تو بولے گا, بتا. یہ بی بی کہتی ہے یوسف نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. یوسف کہتے ہیں نہیں, میں اپنی عزت بچا کے نکلا, بتا سچا کون ہے. بچے نے کہا کوئی اتنی مشکل بات نہیں. سبحان اللہ. انہوں نے کہا ہم تو پریشان ہیں کہ فیصلے کا حل کیسے تلاش کریں. بچے نے کہا بات صرف اتنی سی ہے, چیک کرو کرتا کہاں سے پھٹا. سبحان اللہ. ان کان قمیص قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبین. اگر کرتا پھٹا ہے آگے سے تو پھر یوسف نے حملہ کیا. بی بی عزت بچا رہی تھی, کرتا آگے سے پھٹ گیا, پھر بی بی سچ کہہ رہے. ان کان قمیص قد من دبر فكذب وهو من الصادقین. اگر کرتا پھٹا ہے پیچھے سے پھر بی بی جھوٹ کہہ رہی ہے, یوسف سچ کہہ رہے ہیں, کیونکہ یوسف آگے بھاگ رہے تھے, بی بی پیچھے بھاگ رہے تھے. اگر بی بی سچی ہے تو کرتا آگے سے پھٹنا چاہیے, اگر یوسف سچے ہیں تو کرتا پیچھے سے پھٹنا چاہیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب عزیز مصر نے دیکھا تو فلما رآ قمیصہ من دبر, جس وقت دیکھا کہ کرتا تو پھٹا تھا پیچھے سے, تو دیکھ کے عزیز مصر نے کہا بی بی میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ صورت سچوں والی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صورت. اب میں نے یہاں دو باتیں کی ہیں, آپ نے واقعہ سن لیا, معذور بھی آپ ہو گئے, لیکن عقیدے کی بات سنیے. ایک تو یہ یعقوب تھے کنعان میں. سبحان اللہ. کنعان میں. یوسف تھے مصر میں, 7ویں کمرے کے اندر, دروازے بھی بند تھے. تو وہاں سے جب یوسف پر ایسی گھڑی آئی تو بابے نے کنعان سے مدد کی. سبحان اللہ. 7ویں کمرے جھاتی پائی. رب فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یہ یوسف کے لیے برہان تھے. اب مجھے بتاؤ جو صرف یوسف کے لیے برہان ہو, وہ بیٹھا کنعان میں ہو, تو اس کی نگاہ مصر کے 7ویں کمرے میں ہوتی ہے. تو جس کے بارے میں رب فرمائے قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ, اس آمنہ کے لال کی نگاہ کہاں تک دیکھتی ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر. اچھا, اور پھر اگلی بات, شاہدہ شاہد کس کو کہا گیا؟ بچے کو. تو بچہ کس کے لیے شاہد تھا؟ صرف یوسف کے لیے. اچھا, جو صرف یوسف کے لیے شاہد ہے وہ ہوتا گھر میں ہے, لیکن خبر 7ویں کمرے کی رکھتا ہے. یہ صرف یوسف کے لیے شاہد ہے. یہ اس بچے کا کمال ہے. تو جس کے بارے میں رب فرمائے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, جو آیا ہی شاہد بن کے ہے. سبحان اللہ. اب میں کیا کہوں اس سے. سبحان اللہ. جس طرح ذوق والے نقیب صاحب آپ نے بلائے ہیں, اسی طرح کا ذوق والا میں آپ کو کلام سناتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اچھا, پورا شعر میں نے پڑھا, لیکن کیا بات ہے آپ سب نے کہا, کوئی زبان خاموش نہ ہے. حضور کی عزت کے لیے آپ نے سب نے بولنا, آواز اونچی ہوئے جھکی ہوئے وہ کوئی گال نہیں, لیکن بولو ضرور. ہاتھ اٹھا کے آپ نے کیا بات ہے کہنا ہے, پتہ چل جائے. جنہوں نے میرے نبی کے خاکے بنائے ان کو پتہ چل جائے ہم بغیرتی کرنے سے باز نہیں آتے, ان کی تو محبتیں بڑھ رہی. اس لیے عقیدت کے ساتھ کہیے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیرے, سرور انبیاء تیرے کیا بات ہے. رحمت کل جہاں تیری ذات ہے, حبیب خدا تیرے
حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اور حضرت آمنہ کے دلال نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، حضرت آمنہ کے دلال نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے، سب کے مشکل کشا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے بچہ بول پڑا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، بس آخری بات اور گفتگو میری ختم ہو گئی، میرے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں ایک بی بی آئی برقع پوش، برقعے کے اندر بغل میں بچہ چھپا کے لائی، کہتی ہے اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری بغل میں بچی ہے یا بچہ، 3 ماہ کا بچہ دودھ پینے والا، کہتی ہے بتائیے یہ میری بغل میں بچی ہے یا بچہ اگر آپ نبی ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ سرکار ابھی بولے نہیں، اس بچے نے برقع اٹھایا، سر نیچے سے نکال کے گفتگو تک بچہ بول پڑا، سلم اللہ علیہ، کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آقا میرا مقدر، ویسے تو میں نہیں آ سکتا تھا، میری ماں لے آئی، چلو آپ کی زیارت تو میں نے آپ کی زیارت کر لی، کیا محسوس کیا ہوگا؟ کہتا ہے جی میں نے آپ کو پہچان لیا، فرمایا کیسے پہچان لیا؟ کہتا ہے پہلی نظریں لٹ لیا سنوں تیرے ہار شکارا، قاتل نین پہ کنڈل زلفاں پہیا دوروں مارد مارا، کسے جو بولے نہیں دھڑکن دیتا تیرے حسن کے پہرے دارا، ایک اللہ تو نہیں آزم کہ تھے ہو گئے قتل ہزارہ، بس میری بات گفتگو تک سلم اللہ علیہ، بچہ بول پڑا السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور علیہ السلام سے کہنے لگا آقا قبل اس کے آپ بتائیں، آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں لیکن میں خود ہی بتا دیتا ہوں، میں بیٹا ہوں بیٹی ہوں۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنا نام بتا، کہنے لگا کون سا؟ فرمایا کیا مطلب؟ کہتا ہے ایک لوح محفوظ پہ ہے، دوسرا نام جو اماں نے رکھا ہے، آپ کون سا پوچھ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا 2 میں 10، کہنے لگا اماں نے عبد عزا رکھا ہے جس سے میں بیزار ہوں، لوح محفوظ پہ میرے اللہ نے جو میرا نام لکھا ہے وہ عبدالعزیز ہے۔ آپ مجھے بتائیے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام، میرے مصطفیٰ کے دربار کا یہ عالم ہے، حضور کا علم تو ایک طرف، اگر چھوٹا سا بچہ بھی سرکار کے سامنے آ جائے یہ تو وہ بھی جانتا ہے کہ لوح محفوظ پہ کیا لکھا، ایک بچے کی نگاہ لوح محفوظ تک پہنچ گئی تو یقینی طور پر آج گنبد خضرا کے سائے میں میرے آقا کی نگاہ بھی اس مجمع پہ ضرور ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، وآخر دعوانا بہت شکریہ۔